السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، ایک سنہرا موقع رمضان المبارک، ایک عظیم الشان موقع رمضان المبارک، اور اسی رمضان المبارک میں جو حافظ قرآن آپ کو تراویحاں پڑھاتے ہیں، یقیناً ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ عظیم ہے۔ اور عظیم کیوں نہ ہو جبکہ ان کے سینے میں، ان کے دل میں اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کلام پاک 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے، اس قرآن کو ایک حافظ قرآن اپنے دل میں سما لیتا ہے، تو ان کی کس طرح سے ہمیں خدمت کرنی چاہیے، آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے مساجد میں حافظ قرآن آتے ہیں اور ہمیں ان کا استقبال بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں جو بھی بہترین سبزی بنتی ہو، جو بھی بہترین سالن بنتا ہو، ہمیں دلی خوشی سے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک پیالہ ضرور اس حافظ قرآن کو جانا چاہیے۔ جو حافظ قرآن پورے 30 پارے آپ کو سنائے گا، آپ پورے 30 پارے قرآن مجید کی سنو گے، تو ہمیں کنجوسی نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے۔ ایک خوشی ہونی چاہیے ہمارے ہونٹوں پر کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ، اور اس کی ہر رات ہم قرآن پاک کو سنیں گے۔ ایک حافظ قرآن جو اتنی محنت و مشقت سے حافظ بنتا ہے، ہم نہیں جانتے وہ کس طرح حافظ بنا، اس کی تکلیفوں کو، اس کی مصیبتوں کو ہم نہیں جانتے، ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے ماں باپ سے دور رہ کر، اپنی بہنوں سے دور رہ کر، اپنے اہل و عیال سے دور رہ کر تکیے میں منہ دبا کر روتا ہے، کبھی وضو خانوں کی طرف وضو کرتے ہوئے روتا ہے۔ ان تمام آزمائشوں کے بعد جب وہ حافظ قرآن بنتا ہے، آپ کے محلے کی مسجد میں آتا ہے، اور ہم کیا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ غیروں والا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ حافظ قرآن ہے، خدا کا مہمان ہے، رسول کا مہمان ہے، اس کے ساتھ جتنا بہتر سلوک ہو سکے اتنا بہتر سلوک کرے، اس کو اچھے اچھے انعامات سے نوازے۔ اچھا جی، بحث یہ بھی چلتی ہے کہ کیا حافظ قرآن کو قرآن سنانے کا پیسہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اللہ کے بندو، آپ کروڑوں کی بھی دولت اگر آپ اس کو دو گے تب بھی آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے ایسی کتاب سنائی ہے جس کتاب کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ 10,000، 5,000، 20,000، 25,000 دے کر لوگ 10 مرتبہ سناتے ہیں کہ ہم نے تو 20,000 روپے دیے تھے۔ اللہ کے بندو، سوچنا چاہیے جس کلام کو آپ سن رہے تھے وہ کروڑوں کا کلام تھا، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو حافظ قرآن کی خدمت کرے، اچھے لب و لہجے میں اس سے بات کرے، اگر اس کے سنانے میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے طنز نہ کرنا، اس کے خلاف باتیں نہ کرنا، اسے سمجھانا، اسے یہ کہنا کہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ ہوتا کیا ہے، جب کوئی حافظ قرآن سے تراویح میں غلطیاں ہونے لگتی ہے تو ہم اس کی عزت کو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ ہمیں بتاتے تھے کہ قرآن سے دور نہ ہونا، یہ خود قرآن سے کوسوں دور ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، حافظ قرآن جیسا بھی ہو وہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، وہ قرآن جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم استقبال رمضان کے ساتھ اس کی خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ ہر بندہ اس کی خدمت کرے گا۔ ماؤں کو چاہیے کہ جو کوئی سالن، جو کوئی روٹی گھر میں بنے، کہ ہماری طرف سے ایک پیالہ تو پہنچنا چاہیے، چاہے ہفتے میں ہو، 3 دن میں ہو، جتنے دن وہ بندہ ٹھہرے، چاہے وہ 10 دن کی تراویح پڑھانے والا امام ہو، 15 دن کی پڑھانے والا امام ہو، یا بھلے ہی 1 مہینے کا امام کیوں نہ ہو، ایک پیالہ ہمارے گھر سے جانا چاہیے۔ اور جب وہ تراویح مکمل کر لے، اب غور سے سنیں، جب وہ تراویح مکمل پڑھا چکا ہو اور آنے والا دن عید الفطر کا دن ہو، تو خدا را اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، مہمان نوازی کرنا، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ تو ہر بندہ کوشش کرے کہ اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ اس بندے کو دیا جائے۔ یا میں
یہ نہیں کرا کہ تراویح کا پیسہ دیا جائے. اپنی محبت تو کچھ ہونی چاہیے نا یار. اگر آپ بھی یہی کہو گے کہ کیا قرآن سنانے کا پیسہ لے رہے ہو، یہ تھوڑی زیادتی ہو جائے گی. وہ اپنا وقت دے رہا ہے، اس چیز کے پیسے دو اسے. 1 مہینہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہے، اس کے پیسے دو اسے. اس نے آپ کو عشاء کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے، عشاء کے نماز کے پیسے دو اسے. اور زیادہ متقی پرہیزگار اللہ والا بن کر یہ باتیں نہ کہنا اسے کہ یار آپ تو تراویح سنانے کا، قرآن سنانے کا پیسہ لے رہے ہو. اللہ کے بندو کتنا ظلم کرو گے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہرگز میں روکتا ہوں ان چیزوں سے آپ کو. اور اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے. اپنے آس پاس میں جو بھی مسجد ہو، اس مسجد کے مولوی صاحب کو جو وہاں پہ حافظ قرآن پڑھانے آنے والا ہے، یا پھر جو مولانا صاحب پہلے سے وہاں پر ہے، ان دونوں کی خدمت کرے، اور اس کا اجر صرف اور صرف آپ کو اللہ دے گا. اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ آپ کو اپنی رحمت کی چادر میں لے لے اور جنت الفردوس میں داخل کر دے. میرے اس میسج کو ہر مسلمان تک ضرور پہنچانا. اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.